پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے۔ بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی، بات ہو رہی تھی کچھ مسائل کے حوالے سے، مختلف پاکستان کے علاقوں کے مسائل کے حوالے سے پروگرام میں گفتگو ہماری رہتی ہے اور یہ سلسلہ انشاءاللہ آگے بھی جاری رہے گا۔ بہرحال پروگرام کا اب دوسرا حصہ ہے۔ دوسرے حصے میں ہمیں بات کرنی ہے آپ کی صحت کے حوالے سے۔ اسکیجول گیسٹ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہوتے ہیں اور ان سے ہم آپ کی صحت کے متعلق گفتگو کرتے ہیں۔ مختلف امراض کے حوالے سے ہماری گفتگو رہتی ہے۔ کوشش یہی ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے امراض ہیں اس کے اوپر پروگرام میں گفتگو کی جائے۔ تو بہت سارے سوالات ہمیں موصول ہوئے گزشتہ ہفتے بھی، اور آج جو ہمارے اسکیجول گیسٹ ہیں، ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہفتے میں 2 دفعہ ان سے ہماری جو ہے وہ ملاقات رہتی ہے اور آپ کے جو صحت کے حوالے سے جو سوالات ہوتے ہیں اس کے جوابات دیتے ہیں۔ سب سے پہلے معزز مہمان پروفیسر ڈاکٹر حکیم عسکری صاحب یہاں تشریف فرمائیں، ان کو میں خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ آپ کا پروفیسر پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے، اور آپ کی خدمات کے حوالے سے آپ کا جو تعارف ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں ہم نے ایک رپورٹ کی شکل میں بنایا ہوا ہے، ایک مختصر تعارف ہے، وہ آپ کو رپورٹ دکھاتے ہیں اور اس کے بعد پھر آج کے موضوع کی طرف آئیں گے اور پھر آج ہماری گفتگو جاری رہے گی۔ دکھائیے جی، بسم اللہ۔ پروفیسر ڈاکٹر حکیم سید A.N. عسکری کا مختصر خاندانی تاریخی پس منظر۔ طب نبوی کے میدان میں 11 پشتوں سے علمی و ادبی، صحافتی اور انسانی خدمات سر انجام دینے والے دنیا طب کے تاریخی خاندان کا تعارف پیش خدمت ہے۔ مسیح الہند یعنی ہندوستان کا مسیحا، جنہوں نے ملکہ برطانیہ وکٹوریہ اور ان کے والد جارج ہشتم کا علاج ان کی دعوت پر لندن بکنگم پیلس میں کیا۔ آپ پروفیسر ڈاکٹر حکیم عسکری مسیح الہند جناب حکیم سید محمود علی شاہ دہلوی کے پڑپوتے ہیں۔ ہندوستان و پاکستان کی 7 ریاستوں سلطنت عثمانیہ، حیدرآباد دکن، مالیرا کوٹلا، رامپور اسٹیٹ، لوہار اسٹیٹ، سندھ کی خیرپور میرس، خیرپور اسٹیٹ، سہارنپور اور جوناگڑھ اسٹیٹ کے شاہی طبیب، جن کا خطاب تھا حاذق الہند یعنی طبی اسکالر آف انڈیا، حکیم سید ظفر یاب علی شاہ دہلوی کے پوتے، طبیب شاہی، عمائدین سلطنت، ایران، افغانستان، اردن، پاک و ہند کے ممتاز شخصیات کے معالج، طبیب العصر حکیم سید ظفر عسکری کے فرزند، والی ریاست نواب جوناگڑھ کے شاہی معالج، امریکن کوالیفائڈ معالج، چائنیز، عربی، انڈین ہومیوپیتھ، نیچروپیتھک، آیورویدک، یونانی اور طب نبوی جدید و قدیم طریقہ علاج کے ماہر پروفیسر ڈاکٹر حکیم سید عسکری قیام پاکستان سے قبل ہندوستان میں جد و جہد آزادی کی سب سے بڑی جماعت خاکسار تحریک، جس کے بانی مجاہد اعظم حضرت علامہ عنایت اللہ خان مشرقی تھے، جن کی قیادت میں انگریزوں سے حصول آزادی کی مزاحمتی جنگ مسلح حکمرانوں کے خلاف بیلچوں سے لڑی اور جیتی۔ آزادی کی اس جد و جہد میں شہادتیں، قربانیاں اور انسانی خدمات سر انجام دینے والی اللہ کے سپاہیوں کی واحد جماعت خاکسار تحریک، جس نے انگریزوں کو ہندوستان چھوڑ کر بھاگ جانے پر مجبور کر دیا۔ خاکسار تحریک پاکستان کے موجودہ قائد، ممتاز شاعر، ادیب و صحافی، انسانی خدمات پر مامور پروفیسر ڈاکٹر حکیم سید عسکری۔ تو یہ جی ایک مختصر تعارف تھا پروفیسر حکیم عسکری صاحب کا، جو ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں۔ ان کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید اور السلام علیکم۔ بہت شکریہ آپ پروگرام میں تشریف لے کر آئے۔ آج کے موضوع کی طرف بھی آئیں گے۔ پروگرام کے آغاز میں میں چاہوں گا کہ لوگوں کو پتہ چلے ایک تو طریقہ علاج کے حوالے سے، اور یہ جو ایک لیگیسی ایک جاری ہے، کیسے علاج ہو رہا ہے، اس کے اوپر میں چاہوں گا تھوڑی سی گفتگو ہو۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال رب اشرح لی وصدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ طب نبوی طریقہ علاج دنیا میں ہولسٹک میڈیسن کے نام پر طب الانبیاء پر بہت کام ہوا ہے، بالکل ٹھیک ہو رہا ہے ابھی بھی ہے۔ جی ہاں بالکل، اور طب نبوی پر بہت زیادہ اس وقت ریسرچ بھی ہو رہی ہے، اور اس کے حوالے سے اب وہ رموز کھلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دنیا کو کہ یہ ایک مکمل طریقہ علاج انسانوں کے لیے نبی لے کر آئے، بالکل ٹھیک ہے۔ اور انسانوں کی فلاح اور بقا کے جو راستے انبیاء کرام میں نے، بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تکمیل کر دی۔ انبیاء نے جتنے نبی آئے وہ علم الطب بھی لے کر آئے اور اللہ کا پیغام بھی لے کر آئے، رشد و ہدایت کا پیغام لے کر آئے۔
تو اسی طرح بہت سارے انبیاء جو ہیں وہ ان کی شہرت وجہ شہرت جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ شہرت بہت سارے، یعنی مردوں کو زندہ کرنا، بیماروں کو، اندھوں کو بینائی بخشنا، بے شک اور اسی طریقے سے کوڑ کے مریض اور دیگر امراض پر آپ نے اپنا ان کا جو معجزات تھے، کرشمہ رب نے دیا تھا وہ کیا۔ بالکل آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طب کو کی مکمل کر دیا، بالکل ٹھیک ہے، مکمل ہو جہاں علم دین مکمل ہوا وہاں علم طب بھی سبحان مکمل اللہ، ہو ہر چیز کی تکمیل ہو گئی۔ تمام جو اللہ کی طرف سے دیے ہوئے علوم تھے وہ اپنے انسانوں کے لیے، کیونکہ کائنات فطرت نے اللہ نے ہمیں تخلیق کیا۔ لازمی بات ہے کہ جو گاڑی بناتا ہے، بے شک بے شک جو گاڑی بناتا ہے یا کوئی مشین بناتا ہے تو اس کے ساتھ ایک کتاب رکھی ہوئی ہوتی ہے Instruction کہ manual اس کو ہوتی ہے، کس بالکل طریقے سے آپ نے استعمال کرنا ہے گاڑی کے، اگر اس کو پائیدار رکھنا ہے تو کیا کیا اس کی خیال کرنا ہے۔ بہت ایسے ہی اللہ نے وہ کتاب بھی انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجی بہت خوب۔ تخلیق کار نے، ہوں، اور اس تخلیق کار نے زندگی میں کامیابی اور ناکامی کے دونوں راستے بتا دیے، بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کہ انسان کو خود مختار بنا دیا۔ ہوں، حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ انسان مجبور ہے یا مختار ہے، واہ، تو آپ نے کہا کہ ایک ٹانگ اٹھا لو۔ اس نے ایک ٹانگ اٹھا لی، تو اب کہا کہ دوسری ٹانگ اٹھاؤ، کہتا ہے جی میں تو گر جاؤں گا، دوسری ٹانگ نہیں اٹھا سکتا۔ کہنے کہ انسان کو اتنا ہی اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا بالکل اور اسی قدر مجبور بنا دیا ہے، بہت خوب، نہ اس دنیا میں وہ اپنی مرضی سے آتا ہے نہ اپنی مرضی سے جاتا ہے۔ بالکل باقی زندگی اور موت کا راستہ بتا دیا کہ لکم دینکم ولی الدین، کہ اب تمہاری کامیابی اور ناکامی کے دو ہی راستے ہیں، بالکل سمجھے نا۔ وہ اب چلو، اگر اللہ کے راستے پہ چلتے ہو تو صحت، عزت، شہرت، اولاد کی نعمتوں سے آپ فیض یاب ہوتے رہو گے، بالکل ٹھیک ہے، ورنہ محروم رہو گے۔ اور اس کا شکر ادا کرتے رہیں، بہت خوب۔ اب نظام بات یہ کہ جب تخلیق کار نے ہمیں اس تمام سسٹم بتا دیا کہ آپ کی بقا اور فلاح کس میں ہے، تو اب ہمارا کام ہے کہ اس پر آگے ریسرچ کریں، ریسرچ کریں، ورک کریں، اس میں سے وہ چیزیں تلاش کریں کہ جو ہمارے، یہ دیکھیے یہ ساری آپ 1000 سال بھی قرآن پہ ریسرچ کرتے رہیں گے، نئے سے نئے موضوعات پر آپ کو تحقیق ملتی چلی جائے گی، اور اس کے بارے میں دنیا کی کوئی لیبارٹری اس کو رد نہیں کر سکتی۔ بالکل ایسے ہی۔ تو اسی طریقے سے یہ ایک طریقہ علاج جو ہے، اس کی افادیت یہ ہے، دیکھیں اس سے جنم لیے ہیں جی، ایلوپیتھک نے اسی سے جنم لیا ہے، اسی سے، اس کی branches سائنسز سے بالکل جنم ایسا ہی۔ لیا، برانچ ہے، وہاں ریفارم میڈیسن ہے یا پیور فارم میڈیسن ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ ہومیوپیتھی بھی اسی کی برانچ ہے۔ اصل میں یہ سارے طریقہ ہے علاج جو ہے نسل انسانی کی صحت اور بقا کے لیے کام کر رہے بالکل ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اگر ہمیں قومی مسئلہ صحت حل کرنا ہے تو ان تمام طریقہ ہے علاج کو ایک نظام میں لانا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ دنیا میں ہربل سائنسز کی وزارت جو ہے منسٹری الگ ہے، جی جی، ایلوپیتھک سائنسز کی وزارت منسٹری الگ ہے، کام کر رہی ہے، اسی طریقے سے ہومیوپیتھک کی ہے، مگر ہمارے ملک میں ابھی تک اس پر کوئی ایک نقطے پہ لوگ نہیں آ سکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ٹیکنیکل لوگ جو اس پر عبور حاصل کرتے ہیں اس فن پر، جی، ان کو آپ استعمال نہیں کرتے، اور ایسے لوگوں کو استعمال کرتے ہیں جو اس سے وابستہ، ان کی علم نالج بہت کم۔ درجہ بندی بھی تو آپ نے کر دی ہے نا، آپ کے یہاں تو ہر قسم کا نظام رائج ہے، کسی بھی آپ زندگی کے شعبے میں دیکھ لیں تو یہاں پر بھی آپ نے ایک دیکھیں جہاں پہ تفریق اور تقسیم کا سلسلہ ہو، جی، وہاں کبھی کامیابیاں نہیں ہوتی، چاہے وہ قوانین ہوں، ایسا ہی، قوانین میں مساوات نہیں ہے، جس معاشرے میں قانون پر وہ نہیں ہے چھوٹے اور بڑے پر، وہ معاشرہ جو ہے وہ کاذب ہے، بالکل ایسا ہی، اور جس معاشرے میں انسانوں کو انصاف مل رہا ہے وہ بہترین معاشرہ ہے، بالکل ٹھیک، جہاں انسانوں کو صحت کے مطابق مساوات ہے، ہر شخص کو صحت کا حق ہے، بالکل ٹھیک ہے، وہاں اگر اس کو مل رہی ہے تو وہ قومیں صحت یاب ہو کر غالب ہو جاتی ہیں، بالکل ٹھیک ہے، ان کی ترقی و ترویج ہوتی ہے۔ دیکھیں تو جسمانی جسم آپ کا مضبوط ہے، صحت مند ہے، توانا ہے، تو آپ دنیا کی جنگ لڑ سکتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، ورنہ اپنے ہی جسم کی جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں، ایسا ہی، اپنے ہی درد تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں۔ بالکل، آپ دوسروں کے درد اور تکلیف کو رفع کریں، دوسروں کے آپ کا درد کم ہو جائے گا، بہت اچھی بات ہے، دوسروں کو خوش رکھیں گے آپ کا غم ختم ہو جائے گا، دوسروں کی مدد کریں گے اللہ آپ کی مدد شروع کر دے گا۔ بہت اچھی بات، یہ ایک نظام ہے، نظام بنایا، بہت خوب، آپ نے بالکل ٹھیک نشاندہی کی ہے کہ وہ امور ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے، مسائل حل بھی کرنے ہیں
اور دوسروں کا درد جو ہے وہ بانٹنا بھی ہے. اچھا اب آتے ہیں اپنے آج موضوع کی طرف, کینسر کے حوالے سے. موذی مرض ہے اور بڑی تیزی سے اس میں اضافہ ہو رہا ہے, مختلف اقسام کے کینسر جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں. بہت سارے کالرز جو ہیں وہ کال بھی کرتے ہیں, بتاتے ہیں مختلف اپنے کینسرز کے حوالے سے, خاص طور پہ جو پیشنٹ ہیں. اب ایک سوال جو سب سے زیادہ پوچھا جاتا ہے وہ ایک ہمارا ایک عقیدہ ایک بن چکا ہے, ایک ایمان بن چکا ہے کہ جو ایلوپیتھک طریقہ علاج ہے وہ اس میں زیادہ افیکٹو ہے, پھر اس سے کم وہ طب کو سمجھیں گے یا اس سے کم جو وہ کسی اور طریقہ علاج کو سمجھیں گے. کیا واقعتاً ایسا ہے؟ اس کی تو ذرا تشریح فرما دیں, دیکھنے والوں کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ طب نبوی کے ذریعے یہ جو آپ کا طریقہ علاج ہے اس سے کیا کینسر جیسے موذی مرض کا بھی علاج ہو جاتا ہے؟ اس کی تو پہلے ذرا وضاحت فرمائیے. سب سے پہلے تو میں یہ بتاتا ہوں, کیونکہ میں خود میں نے جی ایم ڈی کیا ہے, امریکہ سے کیا, اور وہاں سے یعنی میڈیسن میں ایلوپیتھک میں نے کیا, کیونکہ سپر ڈگری ہے بی بی ایس سے ایم ڈی. اس کے ساتھ این ایم ڈی کیا, ڈاکٹر آف نیوکلیئر میڈیسن, ایسی ایم ڈی ایچ کیا جو ہومیوپیتھک میڈیسنس میں, اور پی ایچ ڈی کیا ہے ہربالوجی ہربل سائنسز میں اور مذاہب عالم پر. بالکل ٹھیک ہے. تو تقابلی علوم پر میرا ورک ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جب تمام سائنسز کو اسٹڈی کیا تو مجھے یہ اس چیز کا علم ہوا کہ طریقہ علاج کوئی غلط نہیں ہے. اس کی جو ہے طریقہ کار وہ کہ ایمرجنسی میں سرجری کے حوالے سے جو ہے وہ ایلوپیتھک جو ہے وہ ایمرجنسی میں بہت زیادہ کام بالکل ٹھیک ہے کارگر ہوتی ہے. اگر خدا نخواستہ مجھ پہ بھی اگر کوئی ہارٹ اٹیک یا کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو میرے گھر والے بھی کارڈیو ویسکولر ہاسپٹل میں لے جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن جب ہم ایمرجنسی سے نکل جاتے ہیں تو پھر ہمیں آنا چاہیے ہربل طریقہ کار پر, تاکہ ایلوپیتھک میڈیسنز کے سائیڈ ایفیکٹ بھی ختم ہو جائے اور ایک مریض مستقل طریقے سے صحت یاب ہو جائے. ایسا ہی یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یہ طریقہ کار تقسیم ہو جائے کہ آپ ایمرجنسی نکلے, ہومیوپیتھک کی طرف چلے گئے, حکمت کی طرف آ گئے, تو تمام طریقہ علاج سے متعلق معالجین جو ہیں وہ آپس میں ان کا اشتراک بھی پیدا ہوتا ہے, ترقی کے راستے پیدا ہوتے ہیں, تحقیق کے راستے پیدا ہوتے ہیں, اور یوں جو ہے یہ ہم قومی مسئلہ صحت حل کرنے میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں. میں بہت سارے ابھی اس میں دیکھ رہا ہوں کہ حکمت کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ابھی پراپر طریقے سے وہ منسٹری کام نہیں کر رہی جو حکیموں کو ان کا حق دے اور ان کو صحیح طریقے سے قومی معاملات میں ان کو استعمال کر سکے. بالکل ٹھیک ہے. اب بات یہ آتی ہے کہ جہاں ایلوپیتھی کا اینڈ ہوتا ہے, جہاں ڈاکٹر یہ کہہ دے ناظرین کہ اب آپ یہ دوا ساری زندگی کھائیں, شوگر ہو, بلڈ پریشر ہو, یا ہارٹ کی دوا ہو یا اور دیگر چیزیں, تو آپ سمجھ لیجئے کہ وہاں ایلوپیتھک کا اینڈ ہے, وہاں سے طب نبوی کا آغاز ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ طب نبوی کی ادویات پہ آ جائیں تاکہ ان کی میڈیسن کے آفٹر افیکٹ سے بچ جائیں, کیونکہ ایک مرض میں اگر کوئی زندگی بھر دوا کھاتا رہے گا تو مزید اس کو 10 امراض پیدا ہو جاتے ہیں. ہمارا طریقہ کار جو ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کا امیون سسٹم, امیونٹی کو سٹرونگ کر دیں. کینسر کی بات آئی, کینسر بہت اس وقت پھیل رہا ہے. میں دیکھتا ہوں کہ کرونا سے مرنے والے 10 یا 15 یا 20 افراد کا روزانہ ذکر ہوتا ہے, مگر آپ کو معلوم ہے کینسر سے کتنے لوگ مرتے ہیں, شوگر سے کتنے لوگ مرتے ہیں, ہارٹ اٹیک سے کتنے لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں, ان کا کہیں ذکر نہیں ہے. یہ بھی ذکر فرما دیجئے کہ دنیا میں اس کینسر سے, ہارٹ اٹیک سے, شوگر سے اور دیگر ہیپیٹائٹس وغیرہ اور دیگر امراض سے لوگ مرنے والوں کی اگر تعداد بتانا شروع کر دیں تو آپ کرونا کے خوف سے نکل جائیں گے, کیونکہ یہ کہیں زیادہ تعداد ہے. اس پر کام کرنا چاہیے تاکہ اب کینسر جو ہے آپ کا لیور کینسر, سٹمک کینسر, آنتوں کا کینسر, اسی طرح کے جو ہے آپ کے برین کینسر, بلڈ کینسر, کینسر کی اقسام بہت ساری ہو گئی ہیں. اس کی وجہ ہماری زندگی, بے اعتدال زندگی, پان, سگریٹ, تمباکو اور دیگر منشیات کا استعمال جو ہے وہ کینسر کا موجب بھی بنتا ہے. لیکن سب سے زیادہ آپ کو معلوم ہے کینسر ہم بازار سے خرید کے لاتے ہیں. ایسی مرغیاں جن کو فیڈ دی گئی ہے غلط قسم کی اور انجیکشن لگائے گئے ہیں, وہ پوائزن ہمارے پیٹ میں جاتا ہے. بھینسوں کو گوشت جو ہے اس میں بھی اسٹیرائز انجیکشن لگتے ہیں. اسی طرح دودھ ملاوٹی, سب سبزیاں
ان پہ اسپرے کے اثرات زہریلے اسپرے. بالکل، اور پھل بھی اسی طریقے سے ہیں. بالکل. تو ہمارے اور پھر یہ ہے کہ تمام چیزیں ہم دیکھتے ہیں ملاوٹ، مسالوں میں ملاوٹ، ہر چیز میں ملاوٹ، انسان میں ملاوٹ، انسان سچائی کے رستے پہ نہیں، جھوٹ، فریب، ریاکاری، دغا، بالکل. یہ بھی یہ سمجھیے کہ یہ بھی بہت بڑی بیماری ہے. بالکل ٹھیک ہے. جو لوگ اپنے ساتھ مخلص نہیں ہوتے، اپنی ذات کے ساتھ اخلاص نہیں برتتے، اپنے ساتھ ایمانداری نہیں برتتے، وہ کسی کے ساتھ ایمانداری نہیں کر کیا سکتے. اچھی بات ہے. بالکل ایسا ہی. بہت خوب. اچھا جی، اسکرین کے اوپر نیچے نمبر آ گیا ہے، اس کے اوپر آپ کال کر کے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. پورے پاکستان سے کال کی جا سکتی ہے، نہ صرف پاکستان سے بلکہ پاکستان سے باہر بھی جو لوگ یہ دیکھ رہے ہیں وہ 92 پہلے ڈائلنگ کوڈ جو ہے وہ پاکستان کا ڈائل کریں، اور اس کے بعد پھر یہ جو باقی ماندہ نمبر آپ کے سامنے اسکرین پر ہے یہ آپ ڈائل کر کے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. پاکستان میں رہنے والے اس نمبر کے اوپر ڈائل کریں. پاکستان کے کسی بھی علاقے سے کال کی جا سکتی ہے، براہ راست آپ کو جواب دیا جائے گا. حکیم عسکری صاحب کا جو ذاتی نمبر ہے وہ اسکرین کے اوپر آپ کے سامنے آ رہا ہے. نیچے جو لائیو کال لکھا ہوا ہے یہ نیچے، یہ نمبر آپ ڈائل کریں گے تو پروگرام میں آپ حکیم عسکری صاحب سے بات کر سکیں گے. تو آج کینسر کے حوالے سے اور دیگر امراض کے حوالے سے بھی لوگ سوالات کرتے ہیں، آپ سوال پوچھ سکتے ہیں، آپ کو براہ راست جواب دیا جائے گا. تو جناب ابھی سبزیوں کا آپ نے تذکرہ کیا، تو یہ مشین آپ کی بڑی کارآمد ہے اور جی بڑی جی افیکٹو ہے. بالکل. اب یہ عصر حاضر میں آپ کے پاس اس طرح کے گیجٹس اور مشینز آ چکی ہیں جس سے جو آپ پانی کو صاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو اوزونائڈ کا پروسیس ہے یہ ایک بڑا دلچسپ جی پروسیس جی ہے. جی بالکل بالکل. اس کے بارے میں تھوڑا سی بتائیے تاکہ دیکھنے والوں کو یہ بھی پتہ چلے کہ یہ ہاں، کیا. لاسٹ ٹائم بھی ہم نے بتایا تھا اور اسے مسلسل بتا رہے ہیں تاکہ لوگ اس کو اویئر ہوں اور لوگوں کو سمجھیں کہ بالکل. یہ مشین جو ہے اصل میں مارکیٹ میں بھی اویل اس لیے نہیں ہے کہ لوگوں کو اویئرنس نہیں ہے کہ وہ اس کے فوائد کیا ہیں. دیکھیں ناظرین، میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا کہ اوزون یہ جو ہمارے اسپرے ہو رہے ہیں پھلوں پہ، سبزیوں پہ اور گوشت، ان کو کس طریقے سے آپ صاف کرنا، یہ وہ پانی ہے جو اوزونائٹ واٹر ہے، تیار ہو رہا ہے. اس میں آکسیجن 3% ہے اور یہ اینٹی بیکٹیریل، اینٹی وائرس، اینٹی فنگل اور بہترین پانی اس سے تیار ہوتا ہے کہ جس سے آپ کہیں گے کہ پہلے زمانے میں یہ لنڈن واٹر کے نام سے آتا تھا پانی. جی جی. اور کہا جاتا تھا کہ جی فلاں کا پانی جو ہے وہ آ رہا ہے لندن سے یا فرانس سے. آج یہ پانی ہم نے یہاں تیار کیا ہے. بہت خوب. چلیں ایک کالر ہے، ان کو شامل کریں گے. پہلے پروگرام کے کالر ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. اچھا لائن ڈراپ ہو گئی، دوبارہ سے آپ رابطہ کریں. جی جناب، تو پانی کی افادیت کے حوالے سے. اچھا یہ مصفہ پانی ہے. جب آپ اس کو پئیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کبھی آپ نے حمزہ واٹر استعمال کیا ہو، جی جی، کبھی سوات میں گئے ہیں یا آپ ایسے علاقوں میں جو کنویں کا پانی آپ نے استعمال کیا، چشمے کا پانی، آپ کو وہ بڑا ہیلدی واٹر ہوتا ہے. بالکل بالکل. اور وہ پانی جو لوگ استعمال کرتے تھے بڑے قوی مضبوط ہوئے. آج وہی پانی یہ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے اس مشین کے ذریعے تیار ہو رہا ہے. اس پانی سے آپ نہائیں، اس پانی سے آپ منہ دھوئیں، یہ اس پانی کو آپ پئیں. یہ آپ کو سر سے لے کے پیر تک آپ کو اینٹی بیکٹیریل رکھے گا. آپ کی جسم کی جو سکن پر پرابلم ہے ان کو بھی صاف کرے گا. جب اندر جائے گا تو اندر کے جو ہے آپ کی بیکٹیریا، وائرس وغیرہ ان سب کو کور کرے گا. دیکھیے آج امریکہ میں یہ سینیٹائزر یہ اس پر پابندی لگ گئی ہے. ایسا ہی، کیونکہ اب انہیں اندازہ ہو گیا کہ جو میں پہلے پروگرام کرتا تھا کہ یہ الکوہل جو ہے انسان کی جلد کو سینسٹیو کر دیتی ہے اور یہاں آدمی بیماریوں کا آغاز شروع ہوتا ہے. وہی الکوہل جو سینیٹائزر میں یوز ہو رہا ہے جسے میتھائل کہتے ہیں، اور وہ جب چہرے پہ لگاتے ہیں تو وہاں پر اکثر لوگوں کی بینائی چلی جاتی ہے. بالکل. ان کے تھائرائڈ پرابلم شروع ہو گئی. بالکل. ان کو ان کی سکن جھلس گئی، ان کے چہرے پر مرجھا گئے چہرے. ایسا ہی. تو یہ تجربات ہو رہے ہیں انسانوں پر کہ جو موت کی دہلیز پر پہنچا دیتے ہیں انسانوں. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیے کہ کرونا کے حوالے سے کتنا ایک میڈیا کو استعمال کیا گیا، کس قدر کہا گیا کہ سینیٹائزر یوز کریں. بالکل ٹھیک. اب وہ بچے جو ان کو ہاتھوں پہ آپ سینیٹائزر لگتا ہے وہ بچے منہ میں انگلی لیتے ہیں، ایسا ہی انگوٹھا منہ میں لے لیتے ہیں، وہ سینیٹائزر ان کے پیٹ میں جاتا ہے. ایک آزاد کشمیر سے کالر ہے، ان کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم.
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। जी मैं आज़ाद कश्मीर से सईदा बात कर रही हूँ। जी सईदा, फरमाइए, क्या तो पूछना चाहेंगे? जो हकीम साहब से पूछना था कि मुझे तकरीबन 2-3 माह से बवासीर की तकलीफ हो गई है। अच्छा, तो जिसका मैं होम्योपैथी की काफ़ी दवाइयाँ खा चुकी, लेकिन मुझे उससे कोई अफाका नहीं हो रहा है। अच्छा, हकीम साहब जी। कुछ पूछना चाहेंगे आप? उम्र क्या आपकी? जी बस ये बात करनी थी। उम्र आपकी कितनी है? जी उम्र मेरी 45 है। आप अच्छा, कराची से बोल रही हैं? ये आज़ाद कश्मीर से आज़ाद बात कर रही कश्मीर से। अच्छा जी। बेटा, मैं आपको बताता हूँ। जी। अच्छा, ये पानी जो है अब तैयार हो गया आपका, ये जी। मैं मशीन बंद कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है, ओजोनाइट वाटर तैयार है ठीक है। और इसकी स्मेल पूरे कमरे में पहुंच गई। हाँ। ये ऑक्सीजन 3% है। ये पूरे कमरे को भी, जहाँ जहाँ इसकी जारी है गैस, ये पूरे कमरे को एंटीबैक्टीरियल कर देती है, एंटीवायरस कर देती है। और इसी तरीके से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपका जो इनटेक है वो अगर इस पानी के साथ साथ चले तो बहुत सारे अवारिस से आप बच सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। खातून ने कहा पाइल्स का प्रॉब्लम है, तो इसी पानी से अगर पानी को पिए, इसी पानी से तहारत करें तो आपको बहुत इससे फ़ायदा होगा। ठीक। दूसरा ये कि बवासीर की होती क्यों है? मिर्च मसाले, अचार, चटनी, गोश्त का बेदरेग इस्तेमाल, मुसलसल कब्ज़ रहना और गर्म अशिया का इस्तेमाल, अचार, चटनी वगैरह, इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो आपको बीमार कर देता है। कोशिश करें कि आप सब्ज़ियाँ, फल ज़्यादा खाइए। आजकल मूली का मौसम है और हरी मिर्च खाने में इस्तेमाल कीजिए। लाल मिर्च उनके लिए जहर है। जहर, बिल्कुल ठीक है। और मूली पत्तों समेत खाएं। मूली की भुजी बनाएं, मूली का पानी निकाल कर रात को पानी निकालें, सुबह उसको शबनम में रख लें और सुबह निहार जो है वो 1 से 2 मूली का पानी पिएं। ठीक। इसके अलावा कुछ मिजाज के ऐसे लोग हैं जो ठंडे मिजाज के ज़्यादा हैं या जिनको प्रॉब्लम और भी मौसम सर्द इलाके में है, वहाँ पर अंजीर, 4 से 5 अंजीर रात को सोते वक्त आप पानी में भिगो दें और सुबह निहार पानी समेत उसको 5 अंजीर खाइए। ऐसे ही सुबह भिगोइए और रात को खाइए। ठीक है। लाहौर से कॉलर है, उनको शामिल कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब फरमाइए। जी सर, सिस्टर है मेरी, उनका ऑपरेट हुआ था ये चौथे मोरे में, इसमें सर रसौली थी उसकी। अच्छा। तो रसौली का ऑपरेट हुआ, वो तो निकाल दी गई, लेकिन उसके बाद फिर ये हुआ कि जो लोअर पोर्शन है उसका बिल्कुल सुन्न हो गया, उस मूवमेंट खत्म हो गई, ग्रोथ उसकी रुक गई है उनकी। अच्छा, कितनी उम्र है आपकी सिस्टर की? जी 50। अच्छा, चलें ठीक है। जी जी, इसके अलावा कुछ पूछना चाहेंगे? बस ये इनकी ग्रोथ का कोई उसके लिए बेहतरी कोई? अच्छा ठीक है, अभी आपको जवाब देते हैं। अच्छा हकीम साहब, एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मैं चाह रहा हूँ इसके ऊपर तफसील से गुफ्तगू करें। फारूक साहब लाहौर से कॉल कर रहे थे। फारूक साहब जवाब अभी आपको देख रहे हैं, एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आप जवाब सुनिएगा टीवी के ऊपर। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में कॉल करने के लिए। ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, वापस आएंगे, आप देखते हैं गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी गुफ्तगू जारी थी, सवालों जवाब का सिलसिला जारी है। पूरे पाकिस्तान से बल्कि पूरे दुनिया में जहाँ भी ये प्रोग्राम देखा जा रहा है लोग कॉल कर सकते हैं। कुछ देर पहले लाहौर से हमारे एक भाई फारूक साहब, उन्होंने कॉल की थी, अपना मसला यहाँ पे बयान किया था, उनका जवाब अभी लेते हैं। लाहौर से हमारे कॉलर हैं। पहले तो चाहूँगा ज़रा लाहौर जो आप
जा रहे हैं जी जी, उसके बारे में, क्योंकि हम स्क्रीन पे भी चला रहे हैं, आप भी अच्छा जरा इसके इन्होंने बारे में ये बता लाहौर दीजिए। से हैं जी और इनके लिए कि भाई मैं आज ये 12:30 बजे के प्रोग्राम के फ़ौरन बाद मैं फौरन एयरपोर्ट बात की जाऊंगा रवानगी है। और मैं लाहौर के लिए ठीक है। इंशाल्लाह फ्लाई करूंगा, 2:30-3 बजे लाहौर में हूँगा और 8 फरवरी तक मैं लाहौर में मरीज देखूंगा। ठीक है। आप अपनी सिस्टर को, बहन को लेकर आइए। एड्रेस चल रहा है, बिल्कुल जी ठीक है। ये जो लाहौर के हमारे जो भाई हैं वो ये नीचे एड्रेस भी देख लें, टाइमिंग्स वगैरह भी सब आ रहे हैं। जी आप जी, इन्हें चेकअप करवाएं और इनकी रिपोर्ट्स वगैरह ले आएं इंशाल्लाह, क्योंकि मामला ऐसा है कि इनका चेकअप बहुत ज़रूरी है। और दूसरा ये है कि जो साहब कश्मीर से जिन्होंने फ़ोन किया, क्योंकि पिछली दफ़ा जब मैं लाहौर गया हूँ तो पूरे पाकिस्तान से ही तकरीबन लोग आए थे, सवात, गिलगित, चतराल, हुंजा और इधर फिर पेशावर से इस्लामाबाद, कश्मीर, काफ़ी लोग वहाँ पर, काफ़ी पेशेंट आए, तो मुझसे अपॉइंटमेंट भी ले लीजिए। ये मेरे फ़ोन नंबर जो हैं ये भी चल रहे हैं और 8 तारीख से कबल जो है वो अपने अपॉइंटमेंट्स ले लें ताकि उनको मुनासिब वक्त में चेकअप करें। दूसरा बात यह है कि मैं मोबाइल पे मेरे बाकायदा तौर पर मैं वीडियो कॉलिंग के ज़रिए भी मरीज देखता हूँ, व्हाट्सएप पे भी पेशेंट्स की आ जाती हैं दुनिया भर से, उनके टेस्ट रिपोर्ट्स वगैरह आती हैं, उन्हें भी देख लिया जाता है। जदीद टेक्नोलॉजी है और इससे आप फ़ायदा भी उठाएं। बाज़ मरीज़ों को फिज़िकली चेकअप की ज़रूरत होती है तो मैं बुला लेता हूँ। ये जितनी अद्वियात हमने रखी हैं ये असल में है फूड सप्लीमेंट्स पर। अभी कैंसर का जिक्र हो रहा था, तो कैंसर के हवाले से हमारे पास जो प्रोडक्ट अद्वियात हैं ये असल में फूड सप्लीमेंट है। ये हम जो न्यूट्रिशंस हैं उनको स्ट्रॉन्ग करते हैं, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। ये अस्करी ग्रीन है जिसमें 22,000 फाइटो न्यूट्रिशंस हैं, 141 कंपोनेंट हैं और ये बाकायदा तौर पे देखें खून बनाने का एक जिस्म में फैक्ट्री है। ये फैक्ट्री जो है ये आपको ये टिश्यूज पे काम करती है, जहाँ उसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, जो खून के सेल्स पैदा करती है। ये खून के सेल्स पर काम करती है, ब्लड सेल्स को स्ट्रॉन्ग कर देती है, ब्लड सेल की नरिशमेंट करके इतना उसके जो बॉडी में जाते हैं तो पूरी बॉडी की बाकायदा नरिशमेंट करते हैं, वहाँ से बाकायदा तौर पर उनको कैंसर के असरात को ख़त्म करते हैं। और फिर दूसरा ये है कि आपके लीवर का कैंसर, ब्लड कैंसर, इंस्टेटाइन का कैंसर ये पैदा क्यों होते हैं? जब आपके अंदर कमज़ोरी क्या पैदा हो जाए और आपका जिस्म इस काबिल ना हो तो ये मर्ज हमलावर होना शुरू हो जाते हैं। मैंने अभी बयान किया कि पहले कि ये क्यों होता है, अब ये है कि ये कैसे ठीक होता है। ठीक है। तो ये जो फूड सप्लीमेंट्स हैं ये कैंसर के मरीज, कैंसर को भी हीलिंग करती हैं। ये हमारी क्रीम है, एस्करी क्रीम है, जो कैंसर के हवाले से भी ये लगाई जाती, कैंसर के मर्ज पे लगाई जाती है। और ये बाकायदा जो तैयार हुई है ये आपकी इनके ज़र्रात को इतना बारीक कर दिया गया है, जैसे पुराने ज़माने में और जदीद दौर में भी हम कुश्ता साजी में एक बड़ा उसको कहते हैं नैनो टेक्नोलॉजी, बारीक तरीन करना। आप कॉल सुनिए फिर कॉल ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं, फरमाइए। मैं कराची से जुल्फ़िकार बात कर रहा हूँ। मुझे ये हकीम साहब से पूछना था कि छाले बहुत हो रहे हैं मैदे से लेके मुंह तक। अच्छा तो उस सिलसिले में ड्राई फ्रूट जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया था पिछले साल, तो वो कोई हल नहीं निकल रहा। मुख्तलिफ दवाइयाँ इस्तेमाल कर ली और बहुत एहतियाती कर ली। अच्छा अच्छा अच्छा, आप कुछ पूछना चाहें? ठीक है। आपकी उम्र क्या है? जुल्फ़िकार साहब आपकी उम्र पूछ रहे हैं हकीम साहब? मेरी उम्र 52 साल है। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, ठीक है। अभी आपको जवाब देते हैं टीवी के ऊपर। हाँ, एक तो इन्होंने खुद अपनी गलती का इजहार कर दिया। हाँ। और आदमी को जिस कदर जल्दी अपनी गलती का एहसास हो जाता है तलाफी के इम्कानात उतने ही ज़्यादा हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक। आप ये कहाँ से बोल रहे थे? ये कराची से बात। कराची से। तो आप हमारे मतब से आकर एक तो अस्करी वाटर लीजिए उसको और उसके ड्रॉप्स मुंह में डालें। वो आपको इंशाअल्लाह ताला आप ये देखिएगा कि जहाँ जहाँ वो ड्रॉप्स जाएंगे वो अंदरूनी तौर पे, चूँकि आपने बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट यूज़ किया है तो मैदा की गर्मी, जिगर की गर्मी पैदा हो गई और ये छालों की सूरत में आई है। और धनिया का चटनी बनाएं, धनिया की चटनी बना कर उसको इस्तेमाल करें। गोश्त, मिर्च, मसाले
अचार, चटनी, अंडा, मछली, इन चीज़ों से आप परहेज करिए ठीक। और सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। आज अब तो मैं आज जा रहा हूँ लाहौर, मगर आप उससे जो मेरे मतब में आए, मैं वहीं पे ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग के ज़रिए मरीज़ देखता हूँ, तो वो आपको मैं इंशाल्लाह वहीं उसी मौके पर आपको बेहतरीन दवाएं तजवीज़ कर दूंगा। अस्करी वाटर है, ये हमारा अस्करी गोल्ड है, ये अस्करी गोल्ड इस्तेमाल कीजिएगा। ये भी मैदे और जिगर की इस्लाह करता है और मैदे और जिगर के ज़ख्मों को ख़त्म करता है। बिल्कुल ठीक है। तो ये जनाब जुल्फ़िकार साहब आप ज़रूर करके देखिए। और ये अच्छी बात है कि जैसा भी उन्होंने ख़ुद बताया कि वो ज़्यादा ड्राई फ्रूट इस्तेमाल करने की वजह से नुकसान हुआ है। इसके अलावा भी कई वजूहात हो सकती हैं, वो तशख़ीस के बाद जो है वो ज़्यादा बेहतर तौर पर उसके बारे में बताया जा सकता है। ये कहना चलें खारिज ज़मकान तो नहीं है कि आपने इस चीज़ को कहा कि ड्राई फ्रूट इस्तेमाल की, लेकिन इसके अलावा भी हो सकता है कि कोई और वजह हो जिसकी वजह से ये आपको शिकायत हो रही है। तो बहरहाल जी ज़रूर आकर आप विज़िट करें। तो ये जेलम से कॉल है, कॉलर्स को सिलसिला जारी है क्योंकि जेलम से कॉलर है, उनको भी शामिल करना है। जी अस्सलाम वालेकुम। टीवी की आवाज़ बंद करें, वो पीछे टीवी की आवाज़ आ रही है जिसकी वजह से आपसे बात नहीं हो सकेगी। जल्दी से टीवी की आवाज़ बंद करें। जी सर, बंद कर दीजिए। जी बताइए। बंद कर दीजिए। जी अब बताएं मसला क्या है। सर मोहम्मद इकबाल जेलम से बोल रहा हूँ। एक तो मुझे कोई बवासीर की शिकायत है, दूसरा मेरे जिगर में चर्बी है। मैं कराची में जॉब करता था एक कंपनी में, फिर 6वें महीने की 13 तारीख को PN शवा में मुझे इन्होंने कोरोना वार्ड में दाखिल कर दिया था। 26 को डिस्चार्ज किया है। अच्छा। लेकिन मुझे कोरोना नहीं था, मेरे जिगर में चर्बी थी और जिगर थोड़ा सा मैंने यहाँ के मदद टेस्ट कराए और उन्होंने मुझे कोई अच्छी रिपोर्ट नहीं दी PN शवा ने। लेकिन अभी मैं जब चलता हूँ थोड़ा सा सांस चढ़ जाता है और जो पेशाब की वाली जगह है इसके अंदर मोरे हैं, मोरे। अच्छा चले अभी आपको जवाब देते हैं। आप टीवी के ऊपर आप जरा जवाब सुने, ठीक है जी। फोन बंद करके आप टीवी की आवाज खोल लें, तो आप टीवी के ऊपर आपने जवाब सुनना है जी। अच्छा मोहतरम, एक तो ये कि आप जेलम में हैं और अगर लाहौर आ सकते हैं तो अपना मुकम्मल चेकअप करवा के आप अद्वियात लें। तो आपको बवासीर का प्रॉब्लम है और बवासीर बड़ा ये सर्दियों में अमूमन बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि हम गोश्त, मिर्च, मसाले, ड्राई फ्रूट्स और इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा रग़बत होती है और दूध, दही, फल, फ्रूट, सब्जियां बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से ये ज़ख्म हो जाते हैं। और आपके लिए एक तो ये कि मैं बवासीर के मरीज़ों को ये भी बता देता हूँ कि जो हमारे पास अद्वियात हैं उसमें अस्करी गोल्ड है जी। ये मैदे, जिगर की, मसाने की और आंतों की नरिशमेंट भी करता है। उसकी बाकायदा तौर पर ये आप मंगवा सकते हैं। जो दूर दराज के लोग हैं जो चेकअप करवाना चाहते हैं बिल तसल्ली के लिए, वो आ जाए चेकअप के लिए करवाएं। और इसी तरह इसके लिए ब्राउन है, ये दो चीज़ें हैं, इन दोनों को आप मंगवा लीजिए। आपको मैं मजीद बताऊंगा। एक कॉल आई है, कॉल जी बिल्कुल, कॉलर को शामिल करते हैं, अभी मजीद इसके बारे में बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कौन? डॉक्टर साहब से ये पूछना है कि इंसान के जिस्म में कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए? हाँ, कोलेस्ट्रॉल का लेवल, कल भी एक सवाल आया था, आपको नॉर्मल रेंज जो है वो बताई थी कि इसको जो है आपने 120 से जो है वो कम रखना है। बॉडी टू बॉडी इसमें असल में चीज़ें वेरी भी करती हैं, तो ये एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। डॉक्टर साहब से पूछिए जरा कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए। ठीक है जी। मेरा ख्याल है आपने बता दिया आपने कि 120 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कम से कम हो। 120 भी हो जाती है, 130 भी नॉर्मल होती है, समझिए ना। लेकिन और इसी तरह जो है अब कोलेस्ट्रॉल पैदा होने वाली चीज़ें जो हैं वो पराठे, अंडे और पूरियाँ वगैरह जो हैं, ये चीज़ें, चिकनाई और सिरी पाए वगैरह, ये खाने वाले लोग जो हैं वो ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल का शिकार हो जाते हैं। इसमें आप ज़्यादा वॉक करें, चने, भुने हुए चनों का इस्तेमाल करें, जौ का दलिया खाइए, ये कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका कम करेगा। ठीक है, लाहौर से कॉलर है, उनको शामिल कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। फरमाइए जी, क्या मसला है? सर मुझे शुगर है। अच्छा, अल्लाह खैर करे। कितने अरसे से है? जी ये हो गए 7-8 साल हो गए। अच्छा जी, अभी क्या कंट्रोल नहीं है शुगर? जी कंट्रोल में नहीं है शुगर? जी शुगर कंट्रोल में खाली में 200 आती है, तो खाना नाश्ता करने के बाद 100 और बढ़ जाती है, 300 से ऊपर हो जाती है। आप सैर करते हैं? अच्छा,
صحیح تھا. آپ کو ابھی جواب دیتے ہیں. لاہور سے کال کر رہے ہیں, شاید آواز آپ کی ان تک نہیں پہنچ پائی ہے. ہاں لیکن لاہور سے کال کر رہے ہیں, کیونکہ اب لاہور آپ جا رہے ہیں تو ذرا بتا دیں. وہی اصل میں ان کو میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ شوگر کے اکثر مریض جو ہیں وہ فاسٹنگ میں کہتے ہیں کہ جی ہمارے شوگر زیادہ آ رہی ہے, رینڈم میں اور زیادہ ہوتی ہے, لازمی بات ہے. تو عموماً سیر, ورزش, غذا میں پرہیز جو ہے وہ شوگر کو کافی حد تک کنٹرول کرتی ہے. اس کے علاوہ جو ہماری ادویات ہیں, یہ اس میں 3 مہینے کا ایک شوگر کورس ہوتا ہے, وہ 3 مہینے میں استعمال کریں اور انشاءاللہ 100% رزلٹ آئے گا. ہزاروں نہیں لاکھوں مریضوں پر یہ آزمائش ہو چکی ہے. اب وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی شوگر کا علاج نہیں ہو سکتا, ان کا علم اس حد تک کی محدود ہے. جو میرے جیسا آدمی جس نے ہزاروں لاکھوں کروڑوں افراد کا میری جو ہے فیملیز میں جو میرے دادا پردادا اور والد آئے, انہوں نے علاج کیا اور اللہ کی رحمت ہے کہ وہ آج بالکل شوگر سے انہوں نے نجات حاصل کر لی ہے. میں لاہور آ رہا ہوں, آپ مجھے لاہور آ کے چیک اپ کروا لیں اور انشاءاللہ میں آپ کو جو دوں گا دوا اس سے 3 مہینہ استعمال کیجئے, شوگر آپ کا بالکل نارمل ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. چلیں, تو یہ تو لاہور میں جو رہنے والے ہیں, بلکہ پنجاب کے مختلف علاقوں سے لوگ آ ہی رہے ہیں, تو ان کے لیے ایک سہولت ہے, اسے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اسی طریقے سے آج کل کا جو موسم چل رہا ہے اس میں سردیاں چونکہ پنجاب میں تو بہت زیادہ ہیں, پنجاب صوبہ سرحد اور بلوچستان وغیرہ کے علاقے میں, کراچی میں ذرا سردی کم ہو گئی ہے لیکن کبھی کبھی سردی کی لہر آتی ہے کراچی کے موسم کے لحاظ سے. تو ان کے لیے یہ ٹونا فش آئل, یہ ٹونا فش جو ہے یہ ایک مچھلی ہے, یہ کاڈ لیور آئل نہیں ہے, یہ بازار میں نہیں ملتا ٹونا فش آئل. یہ اسپیشلی ناظرین میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اس موسم کی بہترین دوا بھی ہے, غذا بھی ہے, اور یہ خون کی نالیوں کو صاف کرتی ہے, خون کی نالیوں میں لچک پیدا کرتی ہے, دوران خون بہترین کرتی ہے, ہڈیوں اور جوڑوں میں جو گیپ آ جاتا ہے یعنی باڈی کی آئلنگ کرتی ہے. اکثر جو جیسے گاڑی میں مشین میں اگر آئلنگ ہوئی ہو تو مشین بڑے آرام سکون سے چلتی ہے, ورنہ یہی جوڑوں کا درد, پٹھوں کا اعصابی کمزوری وغیرہ یہ جو ہے یہ ختم کرتی ہے اور اعصابی کمزوری وغیرہ کا رفع کر کے آپ کے جسمانی ساخت کو بہترین بنا دیتی ہے. کولاجن کیا ہے؟ کولاجن جو ہے وہ آپ کے گوشت کو, آپ کی سکن کو فکس رکھتی ہے اور آپ کی لٹکی ہوئی ڈھلکی ہوئی جلد جو ہے یا ڈھلکے اور لٹکے ہوئے پٹھے جو ہیں وہ کولاجن کی کمی کی وجہ سے جو ہے وہ اگر ہے تو وہ آپ کو جیسی پوری کرتی ہے, آپ کی پٹھے اور اعصاب کمزوری وہ ختم ہو جاتی ہے. میں سکن کی بات کرتا ہوں, چہرے پر لگانے کے لیے یہ جو ہماری عسکری گرین وائٹنگ کریم ہے اور دوسری کریم ہے, یہ آپ کی سکن کی لفٹنگ کرتی ہے, کولاجن پیدا کرتی ہے اور آپ کو باقاعدہ طور پر اعصابی اور پٹھوں کی جو کمزوریاں ہیں وہ اس کو رفع کرتی ہے. تو میں بتانا چاہ رہا تھا ایک اور چیز جو عسکری گولڈ ہے, اس کے ساتھ عسکری پنک ہے. یہ اگر دونوں کا کمبینیشن آپ کریں گے تو اس سے آپ کی جگر اور معدے کی اصلاح بھی ہوگی, خون پیدا ہوگا اور ریڈ سیلز جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پیدا ہوں گے. آپ کا ہمارے پاس عسکری ہارٹ موجود ہے. یہ جن لوگوں کے دل کی کیفیت ہو جاتی ہے کہ دل سلو ہو جاتا ہے, کہتے ہیں دل کمزور ہو گیا ہے, آپ کا دل 30 یا 40% یا 60% کام کر رہا ہے, ایک کیپسول صرف رات کو کھائیں, ساری رات یہ اپنی مینٹیننس کرے گے دل کو کی اور دل کے پٹھوں کو مضبوط کر کے آپ کے دل کے پرابلمز کو نارمل کرتا ہے اور خون کی نالیوں کو صاف کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایک اور چیز جو ہے وہ ہے فیمینائن اور مسکولائن, یہ ہمارا باقاعدہ طور پر لوشن ہے. اس سے آپ چہرے کو دھوئیں, چہرے کے جتنے داغ دھبے ہیں وہ نارمل ہوں گے, اسکن لوزنگ بھی نارمل ہوگی, اور اسی طریقے سے اس سے نہانا. اور جو لوگ بواسیر کے شکار ابھی ہیں انہیں میں کہتا ہوں کہ وہ یہ مسکولائن اور فیمینائن فیمیل کے لیے ہے, مسکولائن میل کے لیے ہے. یہ بڑی جدید ٹیکنالوجی ہے. آپ کو یعنی جو ہارمونل پرابلم بھی ہیں جن خواتین کو لیکوریا کی شکایت ہے, انٹرنل اور بہت سمیل آتی ہے ان کو, تو اس کے لیے بھی یہ فیمینائن مسکولائن کا استعمال کیجئے. آپ سینیٹائزر کو چھوڑ دیجئے اور بہترین یہ ہربل سینیٹائزر ہے, اس میں وداؤٹ الکوہل ہے
اور یہ آپ کی سکن کی نرشمنٹ بھی کرتا ہے. گردن کے نیچے جو بلیکش آ جاتی ہے, چہرے پہ بلیک داغ دھبے ہوتے ہیں, وہ عسکری کریم اور مسکولائن اور فیمینائن سے آپ کا 100% نارمل ہو جاتا ہے. میں ایک اور چیز بتا دیتا ہوں ناظرین, یہ پروڈکٹ یا ادویات ہماری مارکیٹ میں نہیں ملتی, یہ براہ راست ہم باقاعدہ کوریئر کے ذریعے آپ تک بھیجتے ہیں تاکہ اس کی افادیت, اس کی خصوصیت اور اس کی اوریجنلٹی قائم رہے. یہ 2 نمبری مارکیٹ میں چیزیں آ جاتی ہیں, اس لیے ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو خالص اجزاء سے بہترین نسخہ جات کے ذریعے تیار ہونے والی ادویات, انتہائی قیمتی ادویات ہیں جو کہ میرے خاندان کی بہت بڑی جدوجہد, محنت, کاوش اور ریسرچ کا نتیجہ ہے کہ آج میں یہ لے کر آیا ہوں. ٹھیک ہے جی, چلیں پروگرام کا وقت اب کیونکہ ختم ہو گیا تو انشاءاللہ اس سلسلہ آگے جاری رہے گا. تو اس طرح ہمارے ساتھ جو ہے وہ حکیم عسکری صاحب موجود ہوتے ہیں آج کے دن, جمعرات کے دن, اور اس کے علاوہ منگل کے دن ہمارے پاس یہاں پر ہوتے ہیں جن سے ہماری گفتگو رہتی ہے مختلف امراض کے حوالے سے. نیچے آپ کو تفصیل نظر آ رہی ہے, ایک دفعہ پھر ہم چلا دیتے ہیں کہ لاہور میں آج سے جو ہے وہ حکیم صاحب لاہور میں ہوں گے, اور 8 اس مہینے کی جو تاریخ ہے فروری کی, اس وقت تک جو ہے وہاں پر موجود ہیں, تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. رابطے کے لیے نمبر اور ایڈریس آپ کے سامنے مسلسل چل رہا ہے, اوپر دیے گئے نمبرز پہ بھی آپ ان سے جو وہ ڈیٹیلز لے سکتے ہیں. تو یہاں پر اب اجازت لینے کا وقت ہے, لیکن کل انشاءاللہ اسی پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. محمد یاسر کو اور ہماری پوری ٹیم کو دیجیے اب اجازت. اللہ کے بعد.